کہ اگر ہم خان کو جیل سے نکالنے میں ناکامیاب ہے تو ہم 5 سال اسمبلی کمیٹی کھیلیں گے. ناٹ پاسبل. میڈم جو پیچھے عمارت ہے اس پر آپ حق اپنا لینے آئے ہیں تو کیا امید ہے حق مل جائے گا؟ عمارت سے کوئی امید نہیں، اپنے رب سے امید ہے. یہ لوگ کہتے تھے کہ خان ختم ہو گیا، خان کو کوئی ٹکٹ لینے والا نہیں ہوگا. ایک ٹکٹ کے لیے 27 لوگ تھے نام دے رہے تھے اپنا. 8 فروری کو کون نکلے گا؟ پورا پاکستان نکلا الحمدللہ. وہ لوگ جو میرے ووٹرز نہیں بھی تھے انہیں کبھی مجھے ووٹ پڑا ہے. پھر 9 فروری کو انہوں نے پرانی چیٹنگ کر لی. بٹ ڈزنٹ میٹر. دیکھیں ایمان اور سجدہ صرف رب میں ہے. میڈم یہ بتائیں شہریار افریدی کا معاملہ سامنے آپ نے کہا کہ اگر وہ استعفیٰ دیتے ہیں تو آپ استعفیٰ دیں گے، تو ابھی تک کیا پیش رفت ہے اس حوالے سے؟ کیا وہ راضی کر لیا گیا ہے؟ کیا ہوا شہریار عثمان کیا ڈار، تحفظات ہیں؟ میں بتاتی ہوں. شہریار عثمان ڈار، ریحانہ ڈار، عمر ڈار، ان سب کے ساتھ بہت تکلیفیں ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، ان کی فیملیز پہ بھی ہوئی ہیں. میرے عدالت صاحب بھی میرے ساتھ کھڑی ہیں. ان کے ہسبینڈ کو ابڈکٹ کر لیا تھا. بہت کچھ ہوا ہمارے لوگوں کے ساتھ. پھر بھی خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. ڈاکٹر نوشین حامد، رخسانہ دیدی میرے ساتھ کھڑی ہیں. یہ ساری ہماری MNAs ہیں جو آپ کا دریا تیر کر جائے. ٹھیک ہے، شہریار رضوان افطر. اب جب پارٹی میں کوئی ایشو ہوگا، کیونکہ وہ کور کمیٹی کا حصہ ہے، میں نہیں ہوں، اور اس کو اس سے ڈس ایگریمنٹ ہوگا، وہ تو بولے گا. ہم تو اس پرائم منسٹر کی پیداوار ہیں کہ جب اسد عمر کو ایز فائنانس منسٹر خان صاحب نے ہٹایا تھا، ہم خان صاحب سے لڑے تھے. ہمیں حق ہے بولنے کا. ہم ڈیموکریسی ہیں. ہم ان موروثی خاندانوں کی طرح نہیں ہیں کہ ہم جوتے پالش کریں. ہمیں حق ہے بولنے کا، ڈس ایگری کرنے کا. اگر ہم خان سے کر سکتے ہیں تو کور کمیٹی اور پولیٹیکل کمیٹی کے ساتھ کیوں نہیں کر سکتے؟ جہاں تک استعفے کی بات ہے، وہ تو میں شہریار کو پریشرائز کر رہی تھی کہ اگر تم نے ریزائن کیا، میں تمہاری سگی منہ بولی بہن ہوں، تم جاؤ گے میں بھی جاؤں گی. اتنے میں شہریار کو وہ شیر افضل مروت سود پڑے کہ میں بھی جاتا ہوں. عمر ڈار آ گیا، ریحانہ ڈار آئی، سب نے ان کو ڈرایا. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم اتنے سارے وہ آئے، کیا نام ہے ان کا، ہمیں بتا رہے ہیں، ہمیں نہیں بتا رہے ہیں. نہیں وہ یہ تو بیچارے وہ کلا ہیں، ان کو بھی بٹھا رہے ہیں. کیا جاری رکھتے ہیں. ہاں، اینیویز لانگ اینڈ شارٹ آف اٹ از کہ ہم عمران خان کی آزادی کے لیے نکلے ہیں. شہریار نے کوئی ریزگنیشن نہیں دیا، ہم سب نے ان کو روک لیا. شہریار نے نئی ریزگنیشن دی، ہم نے اس کو بچا لیا کیونکہ وہ جذباتی ہو رہا تھا. پورے پنجاب کے MNAs نے اس کو پکڑ لیا کہ تم جاؤ گے تو ہم جائیں گے. شکر الحمدللہ وہ بلا ٹل گئی. تحفظات کیا تھے؟ I have no idea بچہ. I'm not part of core committee. I have no idea. یہ گاڑیاں آ چکی ہیں، لگتا ہے آپ لوگوں کے استقبال ہوئی. کس کو لے کے جانا ہے؟ یہاں سے کوئی وہ VIP پروٹوکول گزرنا ہے؟ اچھا، کوئی فوجی گزرنا ہے؟ نہیں فوجی نہیں، باہر کا کوئی ڈیلیگیشن. اچھا میڈم یہ بتائیں کہ اس ایوان میں آپ لوگ عمران خان کی رہائی کی پر بات کریں، شہریار افریدی اپنے دکھڑے سنائیں، اپنے غم سنائیں. بہت سارے لوگ جس طرح آپ کریں کہ آگ کا دریا عبور کر کے گزرے ہیں، تو اس وقت اس طرح کا امپریشن دینا کہ جیسے آپ کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوا ہے. ظلم تو ہوا ہے جو عورتوں کے ساتھ ہوا ہے، بے گناہ غیر سیاسی عورتوں کے ساتھ. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن مجھے آپ یہ بات بتائیں کہ آپ میری ماں کو، میری بہن کو، ان کو، ان کی بہوؤں کو، ان کی بیٹیوں کو، ان کو خاوند کو اٹھائیں گے؟ ہم بات بھی نہیں کریں گے، ہم چپ کر جائیں. خان صاحب تو جیل میں بیٹھا، وہ تو کمپلین کر نہیں سکتا، وہ کمپلین کرنے والا ہے بھی نہیں. کل ایک خاتون نے ذرا آبجیکشن کیا کہ اسد کیسر نے خواتین کی چوڑیوں کی بات بھی کی. اسد کیسر نے صرف یہ بولا کہ اگر میرے صوبے پہ پھر دہشت گردوں نے اٹیک کیا تو ہم نے بھی چوڑیاں نہیں پہنی. تو اس پہ وہ ناراض ہوگی، ویمن کارڈ کھیلنے لگی. میں نے جواب دیا کہ آپ نے تو چوڑیاں اتارنے کی بات کی، ہمارے تو دوپٹے اتارے، ہماری عورتوں کے کپڑے اتارے ہیں، اس کو کون ازالہ کرے گا؟ بہت آپ ہیومن رائٹس والے نہ بنے. میں جیل گئی تھی، کسی نے بات نہیں کی. میری والدہ پہ اٹیک ہوا، کسی نے بات نہیں کی. ان عورتوں پہ اٹیک ہوا، کسی نے بات نہیں کی. تو یہ ڈرامے ہم نہیں مانتے کسی یہ جو کے. فوجی آپریشن کی بات کی جا رہی ہے، ایک طرف آپ کا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ میٹنگ میں بیٹھا ہے، دوسری طرف مسترد بھی کر رہے ہیں. اصل تحفظات ہیں کیا؟ مجھے نہیں پتا. آج شام 5 بجے پتہ چلے گا. علی امین کے ساتھ میٹنگ ہے. نہیں تو آپ لوگ مخالفت تو کر دیے نا ایوان میں. آپ لوگ مخالفت نہیں، ہمیں بتائیں کہ آپریشن کہاں ہو رہا ہے، کس صوبے میں، سویلینس کے لیے کیا انتظامات کیے ہیں. زہر کھانے کے پیسے نہیں ہیں تو لڑنے کے پیسے کہاں سے آ گئے؟ ہتھیار کے پیسے کہاں سے آ گئے؟ نوعیت کیا ہوگی، کس طرح کی دہشت گردی کے مقدمات؟ تو شورا پر بھی کٹے ہیں. آپ نے احمد فرحات دیکھ لیا ہے، عمران ریاض کو اٹھایا گیا، اس پہ بھی لگا جس کو چاہے وہ. یہ تو مذاق بنانا ریپبلک بنا دیا نا ملک کو. ہم نہیں بننے دیں گے، نہیں بننے دیں گے. ہم زندہ ہیں، وطن کے لیے سر بھی قربان کریں گے. ختم. تھینک یو. سارے لے لیں اپنے مائک.